السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے سنن ابی داؤد کی سلسلے وار ریکارڈنگ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم باب نمبر 61 یعنی بابن فی صوم العشری، یہاں سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2437۔ حدثنا مسدس حدثنا ابو عوانۃ عن الحز بن الصباح عن حنیدۃ بن خالد عن امراتی عن بعض ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ مطہرہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ قالت، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، ویوم عاشوراء اور محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورے کے دن کا، و3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے سے آپ 3 روزے رکھتے تھے، اول اثنین من الشہر والخمیس، ہر مہینے کی پہلی پیر کو اور پہلی جمعرات کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے ذی الحجہ کے روزے، عاشورے کا روزہ اور ہر مہینے کے 3 روزوں کی فضیلت معلوم ہوئی۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ ہر مہینے کا جو پہلا پیر آتا تھا اور پہلی جمعرات آتی تھی، اس میں آپ بطور خاص روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کو عرف عام میں آج ہمارے دور میں 9 چندی پیر یا 9 چندی جمعرات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اب اسی مضمون کی دوسری حدیث ہے یہ 9 چندی پیر اور جمعرات 9 چند مہینے کی چاند کے اعتبار سے جو عربی مہینہ ہے جی جی اس کا پہلا پیر تو 9 چندی پیر، اچھا اور پہلی جمعرات تو 9 چندی جمعرات۔ اچھا، یہ بھی سنت رسول۔ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ ہر مہینے کی پہلی پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ آگے دوسری حدیث نمبر 2438۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا وکیع حدثنا الاعمش عن ابی صالح ومجاہد ومسلم البطین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام، جو بھی دن ہیں، العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر۔ ما من ایام کا ترجمہ کیجئے، کوئی بھی دن ایسا نہیں جس دن میں العمل الصالح فیہا، جس دن میں نیک اعمال احب الی اللہ من ہذہ الایام، اللہ کے نزدیک ان ایام سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی عمل صالح جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو کوئی دن ان دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ دن کون سے ہیں؟ یعنی ایام العشری۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے؟
قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من شیء بذلک، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کو لے کر نکلتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی چیز لے کر واپس نہیں آتا ہے۔ یہ حدیث پاک ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے بہت اہم ترین حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی دن جس میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں ان دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان دنوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ایام العشری، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل نہیں ہے، یعنی جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عشرہ ذوالحجہ، یعنی ذوالحجہ کا جب پہلا عشرہ ہے، یہ تمام مہینوں کے عشروں سے افضل ہے۔ ایک چیز تو یہ، اس کا تقاضا یہ ہوا اگر کوئی شخص یہ نظر مانے، اب یہ فقہی مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص نظر مانے کہ میں سب سے افضل عشرے میں یہ کام کروں گا، کوئی بھی ایک جائز کام، حلال کام، تو اس کی نظر کب پوری ہوں گی؟ اس کی نظر جب پوری ہوں گی جب وہ ذوالحجہ کے عشرے میں وہ کام ادا کرے گا، کیونکہ اس حدیث پاک سے ذوالحجہ کے عشرے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری کی جتنی شروحات لکھی گئیں ان میں ٹاپ کی جو 2 شرح ہیں، ایک امام ابن حجر کی فتح الباری اور دوسری عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی ہے۔ وہ شافعی ہیں اور علامہ بدر الدین عینی یہ حنفی ہیں، اور آپ نے شوافع جن احادیث کے اوپر بہت ناز کرتے ہیں ان احادیث کا بہت عمدہ طریقے سے جواب دیا ہے، بہت ہی معتبر کتاب آپ کی مانی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نظر مانا کہ میں جو ہے افضل الایام میں روزہ رکھوں گا، یا جو ہے کہنا چاہیے کوئی بھی نیک کام کی نظر مانا، تو اس صورت میں اس کی نظر پوری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں وہ نیک کام کرے، تو اس سے اس کی نظر پوری ہو جائیں گی۔ اب رہی یہ بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اس میں سب سے بہترین دن جو ہے، بہترین ایام جو ہیں وہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ حالانکہ بالاتفاق یہ بات طے ہے کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، 2 جہتوں سے، نزول قرآن کی وجہ سے اور نزول جبریل کی وجہ سے۔ اس میں قرآن بھی نازل ہوا اور جبریل علیہ السلام جو ہے اس مہینے کی ایک رات میں جو ہے ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو نزول قرآن ایک ایسی نعمت ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلی بار، یعنی رسول پاک کے لیے پہلی بار رمضان میں آپ تشریف لائے۔ رمضان میں آپ مطلب قرآن دہراتے تھے۔ 1,24,000 کموں پہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب کے پاس تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر اعلان نبوت فرمائے، اس کے بعد پھر جو قرآن کا سلسلہ جو شروع ہوا، تو فرسٹ ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں تشریف لائے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہاں، پہلی بار جو وحی نازل ہوئی وہ رمضان میں ہی ہوئی ہے، جی۔ اور ابھی بھی جو ہے جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو نزول جبریل، نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے۔
ان حضرت جبرائیل آج بھی تشریف لاتے ہیں. ہاں ہر شب قدر میں مگر آتے ہیں. کیونکہ میں یہ سنا تھا احادیث مبارکہ میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آنا منقطع کر دیے ہیں اور نہیں آنے والے ہیں. جنگ بدر میں آئے تھے نا. یعنی جنگ بدر میں تشریف لائے تھے نا. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے تک. نہیں آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل تشریف نہیں لائیں گے ایسا میں سنا تھا، تو گویا یہ غلط ہے. نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. البتہ قرآن کی باضابطہ تفسیر میں یہ حدیث نقل کی جاتی ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو سورہ قدر ہے تو اس میں لکھا ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. جی تنزل اترتے ہیں، یہ مطلب نہیں اتر گئے، اترتے ہیں مطلب ہر شب قدر میں اترتے ہیں. اچھا. ملائکہ کی جماعت کے ساتھ والروح اور جبریل امین بھی اترتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ ینزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکۃ فیصلی علی کل قاعد و قائم. جبریل امین ہر شب قدر میں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں. جو بھی مسلمان نماز پڑھتا ہوا ملتا ہے، ایک حدیث میں مسافر کا بھی تذکرہ ہے. ایک میں یہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ایک میں یہ ہے کہ اس سے جو ہے مصافحہ کرتے ہیں. تو ابھی بھی آتے ہیں. تو نزول جبریل کی وجہ سے اور نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ یہ سب سے زیادہ افضل ہے، یہ دن زیادہ افضل ہیں. تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے کریں گے؟ طریقہ یہی ہے کہ پہلے تطبیق کی جائے، اور احکام کی حدیثیں ہوں تو اسی صورت میں تاریخ متعین کر کے ایک کا نص ثابت کیا جائے گا اور ایک کو منسوخ قرار دیا جائے گا اور ایک کو ناسخ بنا دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ضمنی فضیلت، جزوی فضیلت، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت. کلی فضیلت یقیناً رمضان کے مہینے کو حاصل ہے، اور جزوی فضیلت میں دوسرے مہینے بھی آتے ہیں. اس کو ہم یوں سمجھ لیں، ایک شخص کی عمر 100 سال ہے، 100 سال کی عمر وہ پایا اور 80 سال عبادت کرتا رہا، 80 سال عبادت میں گزارے. اب ایک صحابی ہیں جن کی عمر 30 سال تھی، 20 سال میں ایمان لائے، صرف 10 سال عبادت کرے. تو جزوی اعتبار سے اس عام مسلمان کی عبادت صحابی کی عبادت سے زیادہ ہے. لیکن مجموعی اعتبار سے رتبے اور مقام کو دیکھا جائے گا تو یہ ایک کیا ایسی ہزاروں سال کی عبادت بھی ایک صحابی کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہی فرق ہے باقی مہینوں کی فضیلت میں اور رمضان کی فضیلت میں. رمضان کی مجموعی فضیلت ہے اور باقی دنوں میں جو ہے یہ جزوی فضیلت ہے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسری مطابقت یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر رمضان سے قطع نظر آپ نے دوسرے مہینوں کی مناسبت سے ذوالحجہ کی فضیلت بیان کی ہو، کیونکہ جو افضل ہے وہ تو افضل ہے ہی. مثال کے طور پر اس کو میں ایک مثال سے اس کو استدلال پیش کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر جو ہے دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس ادب میں کہ یہاں حضور بیٹھتے تھے، یہاں میں اپنے قدم کیسے رکھوں. پھر فاروق اعظم خلیفہ بنے تو وہ تیسری سیڑھی پہ آ گئے. یہ یعنی صدیق اکبر کا ادب کرتے ہوئے. تو فاروق اعظم نے صدیق اکبر نے حضور کے ادب میں دوسری سیڑھی کو استعمال کیا، اور فاروق اعظم نے صدیق اکبر کی تعظیم میں جو ہے تیسری سیڑھی کو استعمال کیا. اب تینی سیڑھیاں ہوتی ہیں خطبے کی، جو مسجد نبوی کا جو ستون جو ممبر تھا، تینی سیڑھیاں تھیں ٹھہرنے کے لیے. اب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنتے ہیں تو آپ پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حضور کی فضیلت تو انبیاء کے درجوں میں مسلم ہے. لہٰذا وہ ذہن سے شبہ ختم ہو گیا. جی. لہٰذا آپ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو گئے.
تو جس کی فضیلت باضابطہ متعین ہے. اس کو اور ایک مثال جیسے غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ سلطان الاولیاء ہیں. اولیاء میں صحابہ بھی آتے ہیں، اولیاء میں امام زین العابدین بھی آتے ہیں، اولیاء امام جعفر صادق، امام باقر، حالانکہ حضرت صحابہ نہیں ہیں مگر اہل بیت سے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ ان کا مقام یقیناً غوث پاک سے اونچا ہے. غوث پاک انہی کی اولاد میں ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم اولیاء کے سردار ہیں، تو جو منصوص اولیاء ہیں جن کی فضیلت پہلے سے ثابت ہے وہ خود بخود خارج ہو جاتے ہیں. کہ اولیاء کے سردار کا مطلب صحابہ اور اکابر تابعین نص کے ذریعے جن کی فضیلت ثابت ہے، اس کے بعد کا اطلاق ہوتا ہے غوث پاک کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہترین مثال. جی، بہت تو خوب. اسی طریقے سے یہاں پر رمضان کی فضیلت تو مسلم ہے نص کے ذریعے، قرآن کی نص کے ذریعے. تو یہاں پر تقابل نہیں ہے ذوالحجہ میں اور رمضان میں. حضور نے باقی مہینوں کی مناسبت سے جو فضیلت ہے اس فضیلت کے ضمن میں ذوالحجہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. یہ باب جو ہے مکمل ہو گیا. آگے کا باب دیکھ لیجئے. بابن فی فطر العشری. عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، اس میں روزہ نہ رکھنے کا باب. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس میں ایک صحابی رسول عرض کیے یعنی اسی حدیث میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، تو پیارے نبی فرماتے ہیں ہاں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، مگر وہ شخص اس سے مستثنی ہے، الگ ہے. مطلب اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کی راہ میں نکلے جان اور مال لے کر پھر واپس نہ لوٹے. مطلب یہ ہے کہ حضور فرمائے کہ نیک عمل ذوالحجہ میں سب سے افضل ہے. افضل ہے یہ بات. اب ایک شخص جو ہے میدان جنگ میں جہاد کے لیے نکلا، جی لیکن وہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں تھا، نہیں تھا. جی یعنی عشرہ ذوالحجہ نہیں تھا، جی بلکہ کوئی دوسرا مہینہ تھا. مہینہ تھا. جی اب اس مہینے میں اس نے جہاد کیا، جی تو ظاہر سی بات ہے جہاد بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا عمل ہے. جی تو کیا اللہ کو جہاد سے زیادہ اس دن کا عمل پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. مطلب یہ کہ اگر اس دن وہ جہاد کرتا تو جہاد بھی بہت افضل ہوتا. تو جہاد کی فرضیت اپنی جگہ ہے، اس فرضیت کو کم نہیں کیا گیا ہے. مقصد صرف اتنا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت بیان کرنا ہے. جی نا، جہاد کی فرضیت نے جہاد کی فضیلت کی بات ہو رہی نا. ہاں، جی جہاد کی فرضیت، فرض کا مقام یقیناً زیادہ ہی ہوتا ہے. جی جی تو جو فرض ہے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے. جی جی تو جہاد کی اپنی فرضیت ہے، اپنی فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. جی لیکن وہی جہاد عشرہ ذوالحجہ میں اگر کیا جائے تو اس جہاد کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. جی نہیں، مگر یہاں حدیث میں یہ لفظ ہے کہ اس شخص سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں نکلا جان اور مال لے کر نکلے، ہاں، اور واپس نہ آئے، واپس مثلا یعنی شہید شہید ہو جائے، تو اب اس وہ کا حضور نے استثناء فرما دیا. نا اب وہ اس سے افضل ہو سکتا ہے. ہاں، تو وہ اب جو تو غازی بن کر آئے ہاں تو وہ اس سے افضل نہیں ہے. ہاں، اس سے یعنی اس نہیں، کا سنیے، جنگ کرنا یہ اپنی جگہ ہے، وہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. وہ تو فضیلت کی چیز ہے، لیکن اپنی جان اور مال کے حفاظت کے ساتھ جب وہ کامیاب ہو کر جہاد میں کامیاب ہو کر جب وہ واپس آ رہا ہے تو وہ تو واپس آ گیا الحمدللہ، وہ فضیلت تو مل گئی اس کو. لیکن اب یہ جو ذی الحجہ کے یہ جو دن ہے تو یہ دن اس کے جہاد سے افضل ہے. ایک ایسا شخص جو اپنی جان اور مال لے کے اللہ کی بارگاہ میں نکلے واپس نہ لوٹے یعنی شہید ہو جائے تو وہ اس سے مستثنی ہے. ہاں، اس سے مستثنیٰ ہے. آگے کا باب تک باب نمبر 62. بابن فی فطر العشری. گزشتہ باب میں جو ہے عشرہ ذوالحجہ میں روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی، اور اس حدیث کے اندر عشرہ ذوالحجہ میں افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کا حکم بیان کیا گیا ہے. حدیث نمبر 2449. حدثنا مسدس حدثنا ابو عوانہ عن الأعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائم العشر قط. میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی بھی عشرہ ذوالحجہ میں
یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت بیان کی، اور دوسری طرف حضرت عائشہ نے حضور کا یہ عمل نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی میں جو ہے عشرہ ذوالحجہ میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھی۔ باب نمبر 63، بابن فی صومی یومی عرفہ بعرفہ، یعنی عرفہ۔ تو ان دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھے؟ یہ ایک روایت ہے، جی رکھتے تھے۔ بابن فی صومی یومی عرفہ بعرفہ، یعنی عرفے کے دن عرفات میں روزہ رکھنے کا باب۔ حدیث نمبر 2440۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حوشب بن عقیل عن مہدی الحجری حدثنا اکرمۃ قال كنا عند ابی ہریرہ فی بیتہ فحدثنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن صوم یوم عرفہ بعرفہ۔ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کنا عند ابی ہریرہ، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، فی بیتی، ان کے گھر میں، فحدثنا، تو انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث اسی مضمون کی دیکھ لیجیے، اس کے بعد اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 2441۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن ابی النضر عن عمیر مولا عبد اللہ بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندنا یوم عرفہ فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام الفضل بنت حارث، ان سے مروی ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس عرفے کے دن روزہ رکھنے، حضور کے روزہ رکھنے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عرفے کے دن حضور روزے سے تھے، فقال بعضهم هو صائم، تو بعض لوگوں نے کہا کہ عرفے کے دن حضور روزے سے تھے، وقال بعضهم ليس بصائم، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور عرفے کے دن روزے سے نہیں تھے۔ فارسلت الیہ بقدح لبن وهو واقف على بعیرہ بعرفہ فشرب، تو حضرت ام الفضل بنت حارث یہ بیان فرماتی ہیں کہ فارسلت الیہ، میں نے حضور کی خدمت میں بقدح لبن، ایک دودھ کا پیالہ بھیجا، وهو واقف علی بعیرہ، حالانکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، بعرفہ، مقام عرفہ میں، فشربا، اور آپ نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ تو گویا کہ حضرت ام الفضل بنت حارث نے ان لوگوں کی تائید بیان کر دی جو یہ کہہ رہے تھے کہ حضور عرفے کے دن روزے سے نہیں تھے، تو انہوں نے تائید بیان کر دی کہ میں نے خود جو ہے حضور کو دودھ پیش کیا، اور عرفے کے مقام پہ دودھ پیش کیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ عرفات میں جو ہے عرفے کے دن ہی حجاج اکرام آتے ہیں، اور حضور نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ اس سے پتہ چلا حضور جو ہے عاشورے کہنا چاہیے، عرفات میں عرفے کے دن جو ہے روزہ آپ نے نہیں رکھا تھا۔ اور آگے باب دیکھ لیجئے، حدیث نمبر باب نمبر 64، حدیث باب کا نام بابن فی صوم یوم عاشورہ، عاشورے کا روزہ رکھنے کا باب، حدیث نمبر 2442۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے مروی ہے، کانا یوم عاشورہ یوما تصومہ قریش فی الجاہلیۃ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا یوم عاشورہ، عاشورے کا دن ایسا دن تھا، تصومہ قریش فی الجاہلیہ، جس میں قریش ایام جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے۔ جاہلیت سے مراد طلوع اسلام سے پہلے کا زمانہ، اس کو جاہلیت کا دور بولتے ہیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فی الجاہلیۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں یعنی اعلان نبوت سے پہلے عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا
صامہ و امر بصیامی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وہ امر بصیامی، اور صحابہ اکرام کو بھی عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فلما فرض، بلکہ اس کو مجہول پڑھیے، فلما فریضہ رمضان کان هو الفریضہ، تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو کان هو الفریضہ، تو یہ مسلمانوں پر ضروری ہو گئے۔ وترک عاشورہ، اور عاشورے کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑنے کا مطلب اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا کہ اب وہ فرض نہیں ہے۔ فمن شاء صام ومن شاء ترک، اب یہ حکم تھا کہ جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے عاشورے کا روزہ ترک کر دے، اب وہ فرضیت باقی نہیں رہی تھی۔ حدیث نمبر 2443، حدثنا مسدس حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر قال کان عاشورا یوما نصومہ فی الجاہلیۃ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عاشورے کا دن ایسا دن تھا کہ جس میں ہم جاہلیت کے دور میں روزہ رکھتے تھے۔ فلما نزل رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رمضان کے روزے نازل ہوئے، یعنی رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا، تو حضور نے فرمایا ھذا یوم من ایام اللہ، یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ کون سا؟ عاشورے کا دن، اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اب یوں تو سارے دن اللہ کے ہی ہیں، بطور خاص عاشورے کو اللہ نے اپنا دن اس لیے قرار دیا، اس کی حکمت یہ ہے کہ شریعت کا نظام یہ ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کوئی خاص نعمت اتارتا ہے اس کو اپنی جانب منسوب کر لیتا ہے، حالانکہ نعمت تو بندوں کی دی جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ تو یہ کون سے دن تھے؟ یہ وہ دن تھا جس دن اللہ نے ان پر بیابان میں آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا، ان کے لیے جو ہے دریائے نیل کو جو ہے راستہ، خشکی کا راستہ دیا گیا تھا، فرعون سے ان کو آزادی دی گئی تھی۔ یہ اللہ کے دن تھے جن میں اللہ نے انہیں توریت عطا فرمائی تھی۔ ان تمام دنوں کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف اس نعمت کی وجہ سے منسوب کیا جو نعمت ان دنوں میں نازل کی گئی تھی۔ تو حضور فرمائے کہ ھذا یوم من ایام اللہ، یہ اللہ کے خاص دنوں میں سے ایک دن ہے۔ فمن شاء صام ومن شاء ترک، جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 2444، خاص دن اللہ کے خاص دن یعنی جس میں اللہ اپنے بندوں کو خاص نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ اس میں کچھ یوم عاشورہ۔ اچھا، تو یوم عاشورہ بول تو نو عاشورے کا دن، عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے بارے میں حضور فرمائے یہ اللہ کا خاص دن ہے۔ تو اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہی بولتے نا؟ کون بولے؟ 5 دن ایسے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں، ایک تو عید الاضحیٰ کے دن، عید الفطر کا ایک دن، پھر عید الاضحیٰ کے 4 دن، ہاں، 10 11 12 13 ہے نا، یہ 4 دن اور عید الفطر کا ایک دن رمضان کی عید کا، تو ان 5 دنوں میں تو روزے حرام ہے روزہ رکھنا۔ محرم کی 10 تاریخ کی بات چل رہی ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی، وہ تو سوال ہی نہیں ہے، جی تو بہت فضیلت والا دن ہے۔ جی جی۔ حدیث نمبر 2444، حدثنا زیاد بن ایوب حدثنا حشیم حدثنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے موقع پر، وجد الیہود یصومون عاشوراء، تو یہودی عاشورے کا روزہ رکھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا۔ فسئلوا عن ذلک، آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ اس دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا الیوم الذی اظہر اللہ فیہ موسیٰ علی فرعون، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی کو فرعون کے اوپر غالب کر دیا تھا۔ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، اور ہم اپنے نبی کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، موسیٰ کی نعمت کی یادگار بنانے کے حقدار تم سے زیادہ ہم ہیں۔ سبحان اللہ، امرا بصیامہ، اور اسی وقت سے آپ نے عاشورے کے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ یہاں سے ایک مسئلے کا ثبوت بھی ملتا ہے ہمیں۔ اس حدیث پاک کے اندر غور کیجئے کہ یہودی روزہ رکھ رہے تھے،
حالانکہ وہ یہودی حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، جو یہ روزہ رکھ رہے تھے اس وقت وہ حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، جی لیکن ان کا ایک عمل تھا، جب حضور نے ان سے پوچھا تو اس عمل کی نسبت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی طرف کی، کہ ہم ایک نبی کی تعظیم کی خاطر یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ تو اللہ کی عبادت ہے، وہ تو اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن اس روزے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کا پہلو بھی جڑ گیا۔ جی اس کے باوجود حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ مشرک ہو، کہ تم نے ایک عبادت کے ساتھ ایک نبی کو جوڑ دیا۔ اس سے ہم اس مسئلے کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، کوئی بھی جانور ہو، 11ویں شریف کے موقع پر یا 12ویں شریف کے موقع پر یا چہلم کے موقع پر، تو ان چھٹی شریف غریب نواز کی یا بندہ نواز علیہ الرحمہ کے نام پر یا دیگر بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس جانور کو اس بزرگ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ کون سا جانور ہے، تو بولیں گے غوث پاک کی فاتحہ کا جانور ہے، 11ویں کا جانور ہے، یا مدار صاحب کا جانور ہے، مدر صاحب کی فاتحہ کا جانور ہے، یا بندہ نواز کی فاتحہ کا جانور ہے، یا حضور غوث غریب نواز کی چھٹی شریف کا جانور ہے۔ تو نام لگنے سے لوگ جو ہے شرک کا فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، روزہ وہ بھی اللہ کے لیے رکھتے تھے، لیکن اس روزے کے ساتھ ان کے نبی کی تعظیم کا پہلو بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ چلو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو یہودی تھے، ان کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں بنے گا، لیکن حضور نے بھی تو وہی کام کیا، فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے اس واقعے کی یادگار منانے کے لیے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو گویا حضور نے بھی جو عاشورے کا روزہ رکھا تو اس میں بھی یہی پہلو تھا کہ اس دن میں اللہ حضرت موسیٰ کو فرعون پر غالب فرمایا، تو آپ نے بھی روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا، اور ساری زندگی روزہ رکھتے رہے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک نبی کی تعظیم کا پہلو بھی اس میں شامل رہا، لیکن وہ روزہ شرک نہیں بنا۔ آج بھی ہمارے دور میں جو بدعقیدہ حضرات ہیں وہ لوگ بھی یہ روزہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ رکھتے ہیں، اور ہر روزہ رکھنے والا یہ ضرور جانتا ہے اگر یہ حدیث اس کے ذہن میں ہے تو حضرت موسیٰ کا تذکرہ اس کو ضرور آئے گا اور ان کا خیال ضرور آئیں گا۔ تو پتہ چلا کہ کسی عبادت کے ساتھ کسی نیک ہستی کی تعظیم کا اگر پہلو نکلتا ہو تو اس تعظیم کے پہلو سے وہ عبادت خراب نہیں ہوتی ہے، وہ عبادت عبادت ہی رہتی ہے، اس عبادت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ جانور ذبح کرتے ہیں، ذبح اللہ کے نام پہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اس کا ایصال ثواب غوث پاک کو پہنچاتے ہیں یا دیگر بزرگوں کو کرتے ہیں ایصال ثواب، تو ایصال ثواب کی وجہ سے اس بزرگ کی نسبت لگ گئی، تو اس نسبت کی وجہ سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو بزرگ ہیں۔ اگر کسی بت کی طرف بھی جانور کو منسوب کر دیا جائے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کفار مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جانوروں کو منسوب کر دیتے اپنے بتوں کی طرف، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، اور پھر اس پر سواری نہیں کرتے تھے، اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا ہے۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں اگر کسی جانور کو کسی بت کی طرف منسوب کر دیا جائے اور آپ بسم اللہ کر کے اس کو ذبح کرتی ہیں تو وہ جانور حلال ہے، حرام نہیں ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ تو جب ایک بت کے نام سے جانور حرام نہیں ہوتا ہے تو ایک اللہ کے دوست کے نام سے یا اس کے نبی کے نام سے جانور کیسے حرام ہو جائیں گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے اس لیے یہ کمیاں پیش آتی ہیں کہ یہ لوگ خالی پڑھ لیتے ہیں مگر اولیاء اکرام اور ہمارے صحابہ اہل بیت جو اساطین امت ہیں ان کی بارگاہوں کے فیض سے محروم رہتے ہیں۔ اساطین امت کا مطلب؟ بڑے بڑے ہمارے علماء، اولیاء، دین کے امام جو گزرے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے جی، اور دین کو سمجھ کر دوسروں تک صحیح دین پہنچایا ہے۔ واہ، اب آگے کا باب دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم زد فزد وبارک، کیا ذہن کھل دی حضرت۔ اللہم ما رویہ ان عاشوراء الیوم التاسع، اور ہمیشہ سے ہم یہ سنتے ہیں کہ عاشورے کا دن جو ہے، عشر کا معنی بھی 10 آتا ہے، عاشورہ کا معنی 10ویں تاریخ،
تو محرم کی 10ویں تاریخ یہ عاشورہ ہے، مگر ایک روایت ایسی بھی ہے کہ 9 محرم کو عاشورہ کہا گیا ہے، محرم کی 9 تاریخ کو۔ اسی سلسلے کی حدیثیں اس باب کے تحت ذکر کیے جائیں گے، باب نمبر 65۔ حدثنا سلیمان بن داود المہری حدثنا ابن وهب اخبرنی یحیی بن ایوب ان اسماعیل بن امیۃ القرشی حدث انه سمع ابا غطفان یقول سمعت عبد اللہ بن عباس یقول، ابو غطفان نے عبداللہ ابن عباس سے یہ سنا فرماتے ہوئے، حین صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا تو وہ امرانا بصیامی، اور ہمیں بھی حضور عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے کہ یہودی اور عیسائی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اسی تعظیم میں وہ لوگ روزہ رہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ سُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ، کہ ٹھیک ہے آئندہ سال جب آئے گا تو ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کی مرضی کہ آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہو گیا۔ آگے کی روایت دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 2446، 2446۔ حدثنا مسدس حدثنا یحییٰ یعنی ابن سعید عن معاویۃ بن غلاب تحویل سند، وحدثنا مسدس حدثنا اسماعیل اخبرنی حاجب بن عمر جمیع المعنى عن حکم ابن الاعرج قال اتیت ابن عباس، حکم بن اعرج کہتے ہیں میں ابن عباس کے پاس آیا، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جو ہیں مسجد نبوی میں اپنی چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے۔ متصودٌ وسادت، وسدا یوسد، وسادتاً مانا کسی چیز کو تکیہ بنا دینا۔ وہ متوسد رداءہ فی المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں وہ اپنی چادر کو تکیہ بنائے ہوئے تھے۔ فسألتہ عن صوم یوم عاشورہ، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اذا رأیت ہلال المحرم، جب تم محرم کا چاند دیکھو، فعدد، تو شمار کرنا شروع کر دو، گنتی شروع کر دو۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا، تو جب 9 تاریخ آئے تو تم فَأَصْبِحْ صَائِمًا، تو اس حال میں صبح کرو کہ تم روزے دار ہو، یعنی 9 تاریخ کو روزہ رکھو۔ فقلت، تو میں نے کہا، کذالک کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے روزہ رکھتے تھے؟ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، کذالک کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے روزہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ یہ 2 حدیثیں اس باب کے تحت ذکر کی، اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجئے۔ 11ویں تاریخ کو یعنی 11 محرم الحرام کو جو ہے عاشورے سے تعبیر کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل عاشورہ تو یہ 10 تاریخ کو ہی بولتے ہیں لغت کے اعتبار سے بھی، لیکن چونکہ یہودی جو ہے صرف عاشورے کا روزہ رہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہنا چاہیے 9 اور 10 کو بھی اس میں شامل کر لیا، تو اس لحاظ سے 9 تاریخ پر عاشورے کا غالباً اطلاق کیا گیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضور نے 10 اور 11 تاریخ کو روزہ رکھ کر، روزے کا حکم دے کر جو ہے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ یہ غالباً مسند احمد اور بہقی کی روایت ہے، تو زیادہ تر روایتیں اسی جانب ہیں کہ 9 اور 10۔ یہ باب جو ہے مکمل ہو گیا۔
آگے کا باب دیکھ لیجئے. بابن فی فضل صومہ، عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت. حدیث نمبر 2447. حدثنا محمد بن المنہال حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید عن قتادہ عن عبد الرحمن بن مسلمہ عن امی. وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبد الرحمن بن مسلمہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان نقل کرتے ہیں. ان اسلمہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبیلہ اسلم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال، تو حضور نے فرمایا، صمتم یومکم ھذا، کیا تم لوگوں نے آج کا روزہ رکھا ہے؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں. قال فاتموا بقیۃ یومکم وقضوہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم باقی دن میں اسے مکمل کر لو اور اس کی قضا کرنا. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہاں پر روزے سے مراد اور دن سے مراد یہ عاشورے کا دن ہے. آگے ایک حدیث، آگے کا باب دیکھ لیجئے. باب نمبر 68. بابن فی صوم یوم و فطری یوم، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنا. حدیث نمبر 2448. حدثنا احمد بن حنبل و محمد بن عیسیٰ و مسدس، ان تینوں نے ہم سے حدیث بیان کی. والاخبار فی حدیث احمد قالوا حدثنا سفیان قال سمعت عمر قال اخبرنی عمر بن اوس سمعه من عبد الله بن عمرو قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داود، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نفلی روزے یہ داؤدی روزے ہیں. واحب الصلاۃ الی اللہ تعالی صلاۃ داود، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ نفلی عبادت یہ داؤد علیہ السلام کی عبادت ہے، نماز ہے. کانا ینام نصفہ و یقوم ثلثہ و ینام سدسہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہیں نصف رات تک سوتے تھے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، پھر تہائی رات میں اٹھ کر آپ نوافل ادا کرتے تھے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور رات کے چھٹے حصے میں آپ پھر سو جاتے تھے. وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُومُ يَوْمًا، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک دن افطار کرتے یعنی روزہ ترک کرتے، نفلی روزہ، اور دوسرے دن آپ روزہ رکھتے تھے، یعنی ایک دن کے فاصلے سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نفلی روزے یہ صیام داؤدی ہیں، اور پسندیدہ نفلی عبادت یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. چلیے آگے کا باب، باب نمبر 68. بابن فی صوم الثلاث من کل شہر، ہر مہینے سے 3 روزے رکھنا. حدیث نمبر 2449. حدثنا محمد بن کثیر حدثنا حمام عن انس اخی محمد عن ابن ملحان القیسی عن ابی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نصوم البیض 13 و14 و15. ابن ملحان قیسی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ایام 20 کے روزے رکھیں. یأمرنا ان نصوم البیض، کہ ہم ایام بیض یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھیں. قال، راوی بیان کرتے ہیں، ہنہ کہیئۃ الدہر،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایام 20 کے جو روزے ہیں یہ پورے سال روزہ رکھنے کے مترادف ہیں. یعنی ایسا ہے اگر کوئی شخص نے ہر مہینے کی جو ہے 13, 14, 15 کو روزے رکھ لیے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے سال تمام نفلی روزے رکھے ہوں. حدیث نمبر 2450. حدثنا ابو کامل حدثنا ابو داود حدثنا شیبان عن عاصم عن زر عن عبد اللہ قال. حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً مراد ہیں یہاں پہ. قال انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یعنی من غرتی کل شہر 3 ایام. غرہ معنی روشن، یعنی ہر مہینے کی کے 3 روشن دنوں میں. من غرتی کل شہر، ہر مہینے کی 3 روشن دن میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس سے بھی ایام 20 کے روزوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. ایام 20 میں روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اور متعدد روایات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خود بھی ثابت ہے کہ آپ خود بھی ایام 20 میں روزے رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے. لیکن ان روزوں کی تعیین اور ان کے مصداق میں روایتیں الگ الگ آئی ہیں. بعض روایت میں جو ہے ایام 20 کو بتایا گیا ہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مہینے کے شروع کے 3 دن میں آپ روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ اس سے پہلے حدیثیں گزری ہیں. اور بعض روایتوں کے علاوہ اور دوسرے دنوں کی تعین آئی ہے. تو دنوں کی تعین میں یعنی ایام 20 ہوں یا پھر شروع کے 3 دن ہوں یا پہلی جمعرات پہلا پیر ہو، جو ہے پہلا پیر ہو، یہ تمام روایتوں میں اختلاف ہے. لیکن ہر مہینے سے 3 روزے رکھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ مستحب ہیں اور حضور خود بھی رکھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے. بابو من قال الاثنین والخمیس. اب یہاں پر وہی بات ہے، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر مہینے میں یہ 3 روزے جو ہے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے چاہیے. اس باب میں حدیث نمبر 2451. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد عن عاصم بن بہدلۃ عن سواء الخزاعی عن حفصۃ قالت. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قالت آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من الشہر الاثنین والخمیس والاثنین من الجمعۃ الاخری. حضرت حفصہ سے مروی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من الشہر، ہر مہینے سے 3 روزے رکھتے تھے. کون کون سے؟ الاثنین پیر، والخمیس اور جو ہے جمعرات. والاثنین من الجمعۃ الاخری، اور اس کے اگلے ہفتے میں جو پیر کا دن آتا اس میں روزہ رکھتے تھے. تو یہ 3 روزے رکھتے تھے. تو اس باب کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضور نے جو 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہ جو آپ کا معمول تھا، تو اس 3 سے مراد یہ کہ اس میں پیر اور جمعرات داخل ہیں اور دوسرے ہفتے کا پیر داخل ہے. حدیث نمبر 2452. حدثنا زہیر بن حرب حدثنا محمد بن فضیل حدثنا الحسن بن عبید اللہ عن حنیدۃ الخزاعی عن امی قالت. وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حنیدہ خزاعی اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں. کیا؟ قالت، وہ فرماتی ہیں، انہوں نے کہا دخلت علی ام سلمۃ، میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. فسألتها عن الصیام، میں نے جو ہے ان سے روزے رکھنے کے بارے میں پوچھا. فقالت، تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی ان اصوم 3 ایام من کل شہر. انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے کہ میں ہر مہینے سے 3 روزے رکھوں، اور اس کی ترکیب کیا ہو؟ اولها الاثنین والخمیس، اور مہین آغاز جو ہیں پیر اور جمعرات سے کروں. اس کے بعد کا باب نمبر 70. باب من قال لا یبالی من ای الشہر. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی اس کی پرواہ نہ کرے کہ مہینے کا کون سا دن ہے، بس یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لے. حدیث نمبر 2453. حدثنا مسدس حدثنا عبد الوارث عن یزید
ان یزید الرشکی ان معاذۃ قالت، معاذہ نامی کوئی خاتون ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں، قلت لعائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے کہا، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر ثلاثۃ ایام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے؟ قالت، تو انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ نے، نام ہاں، قلت، میں نے عرض کیا، میں نے یہ شہرین کان یصوم، یعنی دن کے جو ہے کون سے حصے میں آپ مہینے کے کون سے حصے میں روزہ رکھتے تھے؟ شروع میں یا درمیان میں یا اخیر میں، کوئی خاص دن مقرر تھا؟ قالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا جواباً کہ ما کان یبالی من ای ایام الشہر کان یصوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال نہیں فرماتے تھے کہ مہینے کا کون سا حصہ ہے یا کون سا دن ہے، کان یصوم، بس یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 دن جو ہر مہینے میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اس میں دنوں کی تعین کا لحاظ حضور نہیں فرماتے تھے، لہٰذا اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض علماء نے بھی ہی قول کیا ہے کہ دنوں کی تعین نہیں، بلکہ جس دن کا چاہیں شروع کریں اور مستحب ادا ہو جائے گا۔ اب آگے جو ہے باب النیت فی الصیام، روزے میں نیت کرنے کا باب، اور اس کے بعد نیت چھوڑنے کا باب۔ اس میں کچھ فقہی مسائل کا تذکرہ آئے گا، اس لیے ہم اپنے اس سبق کو یہیں پر آج مکمل کر دیتے ہیں، اور باب نمبر 71 یعنی باب النیتی فی الصیام، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔